عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَى أَبَوَاهُ مِنْ هَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَهُ ذَلِيلًا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے چھوڑ کے چلے جائیں. إِنَّ الْيَتِيمَ هُوَ الَّذِي تَلْقَى لَهُ أُمًّا تَخَلَّتْ وَهُوَ مَشْغُولًا. ارے یتیم تو وہ انسان ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں. باپ اتنا بڑا کاروباری ہے، بچوں کی تربیت کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں، اور ماں اتنی بڑی کام کاجی ہے، بچوں کی تربیت کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں. میری ماں اور بہنوں، آپ ایک بہترین ماں کا کردار ادا کیجیے. میرے بھائیوں، آپ ایک بہترین باپ کا کردار ادا کیجیے. اولاد کی تربیت یہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری. اور ایک اور چیز ہے جو میاں بیوی دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی پرائیویٹ باتیں شیئر نہ کریں. یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے. شادی کے بعد مرد اپنے دوستوں سے بتاتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یہ معاملہ پیش آیا. عورت اپنی سہیلیوں سے بتاتی ہے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، میرے ساتھ یہ بہت بڑا گناہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے برا انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ سوتا ہے، بیوی اس کے ساتھ سوتی ہے، ثم ینشر سرہا، پھر دونوں ایک دوسرے کے راز کو بانٹتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں. اللہ کے نبی کے سامنے ایک مرتبہ یہ بات آئی کہ صحابہ ایک دوسرے کو اس طریقے کی باتیں بتاتے ہیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا خبردار خبردار، لا تفعلوا، آئندہ ایسا کام مت کرنا، انما ذالک مثل شیطان. اے میرے صحابہ، یہ تو شیطان کا کام ہے. جو کسی شیطان عورت کے ساتھ راستے میں غلط کام کرتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ شیطانوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں. یہ جو گندی گندی موویز آ رہی ہیں اور اس عمل کو ویڈیو کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ شیطان کا کام ہو سکتا ہے، ایک باعفت اور باغیرت مرد کا کام نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس عمل کو وہ دنیا کے سامنے ظاہر کرے، اسے بتائے کہ اس کا ویڈیو شیئر کرے. یہ کسی باغیرت مرد کا کام نہیں ہو سکتا. اب ہم آتے ہیں بیوی کا حق شوہر کے اوپر کیا ہے اور شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے. پہلے ہم شوہر کا حق بیان کر دیتے ہیں. میری مائیں بہنیں تھوڑا کان کھڑا کر لیں، ان کے مطلب کی بات بتا رہا ہوں. شوہر کا حق کیا ہے آپ کو؟ شوہر کا پہلا حق یہ ہے، بڑے غور سے سننا میری پیاری ماں بہنوں، شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ مرد زیادہ طاقتور ہے اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے کمانے کی اور خرچ کرنے کی ذمہ داری دی ہے. عورت کو کمانا نہیں ہے، ضرورت پڑے مشکل حالات میں عورت کوئی جاب وغیرہ کر لے، الگ بات ہے. عورت کا کام کمانا نہیں ہے میرے بھائی، عورت کا کام جاب کرنا نہیں ہے، عورت کا کام گھر گرہستی سنبھالنا ہے، کما کے لانا یہ مرد کا کام ہے. اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عورت سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، اس لیے گھر کا ذمہ دار مرد ہے. اب جب ذمہ دار مرد ہے تو وہ اسکول کبھی چل ہی نہیں سکتا ہے جہاں کا ٹیچر اپنے پرنسپل کی بات نہ مانے، وہ اسٹیٹ کبھی چل ہی نہیں سکتا ہے جہاں کے منتری چیف منسٹر کی بات نہ مانے، وہ دیش کبھی چل ہی نہیں سکتا ہے جہاں کی کیبنٹ پرائم منسٹر کی بات نہ مانے. گھر کا پرائم منسٹر اور گھر کی کیبنٹ کا چیف آپ کا شوہر ہے. شوہر کی اطاعت کرنا آپ کی ذمہ داری. اور بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں میری ماں اور بہنوں، ہر جلسے میں تقریر سننے چلی جاؤ، ہر جمعہ کے خطبے میں شامل ہو جاؤ، رات بھر نماز پڑھو. اگر شوہر کی نافرمان ہو اور شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہو تو جنت کی امید رکھنا چھوڑ دو میری ماں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. ایک عورت کھڑی ہو گئی، اے اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ آپ نے جنت میں اور جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو کیوں دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، تمہاری زبان پر کنٹرول تمہیں بہت کم ہے. وتکفرن العشیر، اور تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کی بات مانو. عورت کے لیے جنگ کے میدان میں جا کر کے جان دینے کا حکم نہیں ہے، اسے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا. اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے صرف 4 کام کر لے عورت جنتی ہے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسا وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ابواب الجنة شهر. عورت اگر 5 ٹائم کی نماز کی پابند ہے، رمضان کا روزہ پابندی سے رکھتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، ایسی عورت جنت کے جس گیٹ سے چاہے، جس دروازے سے چاہے جا سکتی ہے. جنت میں جنتی ہے وہ عورت جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے. یہاں تک کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی. رمضان کا روزہ الگ بات ہے، وہ فرض ہے. نفل روزہ آپ کو رکھنا ہے، سوموار کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ، جو بھی نفل روزہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اگر عورت کو رکھنا ہے تو شوہر کا ایگری ہونا ضروری ہے. کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ روزہ رہے گی تو اس پیریڈ میں مرد اس سے مل نہیں سکتا ہے. مرد کو ایک حق سے وہ محروم کر رہی ہے، اس حق سے محروم اگر کر رہی ہے تو مرد کی اجازت ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یحل لامرأۃ، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان تصوما، کہ وہ روزہ رکھے، وزوجھا شاہد، اور شوہر گھر میں نہیں ہے، شوہر باہر ہے، الگ بات ہے. شوہر اگر گھر میں ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفل روزہ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ پہلی چیز ہے اطاعت. دوسری چیز ہے خدمت کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کے کپڑے کا خیال رکھنا، شوہر کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا مولوی صاحب یہ بتائیے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا یہ کیا میرے ذمہ فرض ہے؟ اگر فرض ہے تو آپ قرآن کی آیت ہم کو لکھ کے دیجئے اور نبی کی حدیث کا حوالہ دیجئے جس سے پتا چلے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا میرے اوپر فرض ہے. مولوی صاحب بھی بہت ہوشیار تھے، انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہی ہے محترمہ، نہ آپ کے ساس کی خدمت آپ کی ذمہ فرض ہے، نہ سسر کی خدمت آپ کے اوپر فرض ہے، اور نہ اس کی کوئی دلیل آپ کی کوئی موجود ہے. لیکن ایک بات میری اور بھی سنی. کہا کیا بات؟ کہا کہ آپ کا شوہر ہر مہینے جو آپ کو شاپنگ مال میں لے جا کے ہزاروں روپے کی شاپنگ کراتا ہے، یہ بھی آپ کے شوہر کے اوپر فرض ہے. وہ روزانہ طرح طرح کی آپ کو بہترین چیزیں کھلا رہا ہے، ہوٹل سے لا کے آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کو گھومنے پھرنے لے کے جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں فرض نہیں ہے، نہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے. زندگی قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلتی میری ماں بہنوں، کہ بہو اپنا ایک دائرہ بنا لے کہ یہاں سے میرا کام ہے، یہاں سے میرا کام نہیں ہے. بیوی ایک دائرہ بنا لے یہاں سے میرا کام ختم، شوہر ایک دائرہ بنا لے یہاں سے میری ڈیوٹی ختم. زندگی اور شادی شدہ زندگی اور فیملی پیار اور محبت سے چلتا. آپ کے ذمہ ساس سسر کی خدمت ضروری نہیں ہے، مگر وہ ساس آپ کے شوہر کی ماں ہے. وہ اگر اس کو وہ اس 70 سال کی بوڑھی عورت اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے کپڑا دھلے، آپ کی غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے کہ آپ اس کے کام کریں؟ وہ 70 سال کا بوڑھا اپنے ہاتھ سے اپنا بستر بچھا رہا ہے، آپ کی غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے؟ آپ کا دل کتنا پتھر کا ہو گیا، آپ کا خون کتنا سفید ہو گیا. آپ کا اپنا باپ آپ کے سامنے 70 سال کا باپ اگر بستر بچھا رہا ہو، ایک بیٹی ہونے کے ناطے آپ برداشت کریں؟ ہم نے اس سماج میں ایسے بوڑھے والدین کو بھی دیکھا ہے، بیٹا الگ ہو گیا، چار بیٹے ہیں، سب الگ ہو گئے، اور ماں 70 سال کی بوڑھی ماں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے اپنے شوہر کو کھلایا. بیوی اپنے حقوق کو اگر جانتی ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو بھی اسے جاننا چاہیے. میرے بھائی، تیری ذمہ داری ہے شوہر کو خوش رکھنا. میرے نبی کے دور میں گیس کا چولہا نہیں تھا مگر کھانا پکتا تھا اور پوری فیملی کھاتی تھی. میرے نبی کے دور میں واشنگ مشین نہیں تھی لیکن کپڑے دھلے جاتے تھے. حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت زبیر بالکل غریب آدمی تھے، ان کے پاس نہ اپنا مکان تھا نہ کوئی پراپرٹی تھی، لیکن میرے باپ نے شادی کر دی ان کے ساتھ. شادی ہو گئی، اب میرے شوہر کا کھجور کا باغ میرے گھر سے 3 فرسخ تھا. ابھی میں نے گوگل پہ سرچ کیا کہ 1 فرسخ کتنا ہوتا ہے. 1 فرسخ is equal to 4.5 کلومیٹر.
4.5 کلومیٹر کے برابر تقریباً 1 فرسخ ہوتا ہے. 3 فرسخ یعنی تقریباً 13-14 کلومیٹر حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہمارے نبی کی بڑی سالی ڈیلی اپنے گھر سے جاتی تھی اور کھجور کے باغ میں جا کر کے کھجوروں کی گٹھلیوں کو چنتی تھی اور لا کر کے حضرت زبیر کے گھوڑے کو, اپنے شوہر کے گھوڑے کو کھلاتی تھی. سارے کام کرتی تھی. حضرت فاطمہ نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی, شادی حضرت علی کے ساتھ. کوئی پیسے والے بڑے مالدار حضرت علی نہیں تھے, غریب تھے, فائنینشلی کمزور تھے, مگر اس گھر میں حضرت فاطمہ نے کبھی شکایت نہیں کی. اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی, سارے کام کرتی, حسن و حسین کی پرورش بھی کرتی, لیکن کبھی یہ نہیں کہتی کہ مجھے شکایت ہے. کبھی اپنے زبان پر شکایت کا حق نہیں. شوہر کی خدمت کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری. تیسری ذمہ داری بیوی کی کیا ہے؟ شوہر کے گھر سے بغیر اجازت نہ نکلے. بھائی ٹھیک ہے, گھمائش مئو سے کنوٹ بہت دور نہیں ہے, کنوٹ میں مائکہ ہے عورت کا, اور شوہر کو پتا ہے کہ ہفتے بھر میں 10 دن میں مائکے چلی جاتی ہے, چلو وہ الگ بات ہے. مگر شوہر کی اجازت کے بغیر آپ کسی رشتہ دار کے یہاں کہیں بھی جا رہی ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. گھر کے باہر آپ کو نکلنے سے پہلے شوہر کی اجازت ضروری ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھر میں رہا کرو, تمہارا کام گھر سنبھالنا ہے. اور کبھی تم گھر کے باہر اگر نکلا کرو, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, تو تم بناؤ سنگار کر کے, میک اپ کر کے نہ نکلا کرو. یا الٹی گنگا بہ رہی ہے. شوہر کے لیے کبھی میک اپ نہیں ہوتا, شوہر کے لیے کبھی لپسٹک اور پاؤڈر اور یہ الا بلا کیا چمکارا مسکارا کیا کیا مجھے نام بھی نہیں معلوم, یہ سب کبھی نہیں لگتا. ہاں شادی میں جانا ہے, فنکشن میں جانا ہے تو بالکل بن ٹھن کے جائیں. شوہر سب سے بڑا حقدار ہے آپ کے میک اپ کا. ایک بہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بہترین عورت کون سی ہے, آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. شوہر بیچارہ کب خوش ہوگا؟ جب تو خوش کرنے کے لائق ہو رہی ہے تب تو شادی میں جا رہی ہے. اور جب تو پسینے کی بدبو میں, پسینے میں نہائی ہوئی ہے, کپڑا تیرا بدبو مار رہا ہے, تب تو اپنے شوہر کا سامنا کر رہی ہے. اور وہ بیچارہ ٹینشن لے کے گھر میں آ رہا ہے, وہ یہ سوچ کے آ رہا ہے گھر میں سکون ملے گا, تو یہاں اور ٹینشن کھڑی ہے. دیورانی نے یہ کہا, جیٹھانی نے یہ کہا, ساس نے یہ کہا, سسر نے یہ کہا, دیور نے یہ کہا, دنیا بھر کی شکایتیں. شوہر بیچارہ کہتا کہاں آ کے پھنس گیا. بیوی کا یہ کام نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. بیوی کا کام ہے شوہر کو خوش کرنا, اس کے لیے زیب و زینت کرنا, اس کے لیے سجنا سنورنا. اور میں 2 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ بیوی شوہر کو کیسے خوش کرتی ہے. اور ایک مثال تو ایسی ہے کہ اگر سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہو تو شاید سن کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. بڑا بہترین واقعہ ہے اور بڑا بہترین کردار ہے اسلامی تاریخ کا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی, نام سنا ہوگا آپ نے. ان کا اصل نام تھا رومیسا. ہمارے دوست کو بیٹی ہوئی, انہوں نے پوچھا میں نام کیا رکھوں, میں نے کہا رومیسا رکھوں. ہمارے الٹے سیدھے لوگ نام رکھتے ہیں. بھائی صاحب صحابیات کے ایک سے ایک نام ہے, آپ صحابیات کے نام پر اپنی بچیوں کے نام رکھیں. رومیسا نام بڑا پیارا ہے, بچی پیدا ہو تو یہ نام رکھ سکتے ہیں. یہ کس کا نام تھا؟ ام سلیم کا. یہ کون تھی؟ یہ حضرت انس کی ماں تھی. یہ بیوہ تھی, شوہر کا انتقال ہو گیا. اب بیوہ عورت کو کون پوچھتا ہے بھائی؟ اس زمانے میں بھی بیوہ عورتوں کی حالت بہت اچھی نہیں تھی. ان کے نکاح کا پیغام آیا حضرت ابو طلحہ انصاری کی طرف سے, جو مدینہ کے بڑے پیسے والے آدمی تھے. حضرت ام سلیم نے نکاح کا پیغام سنا, جواب بھیجا ہے ابو طلحہ ان مثلک لا یرد, آپ کا رشتہ ٹھکرانے کے قابل نہیں ہے, آپ کا رشتہ بہت اچھا رشتہ ہے. اے ابو طلحہ آپ بہت پیسے والے بڑے ایماندار انسان ہیں, مگر اے ابو طلحہ میں ایک ایمان والی عورت ہوں اور آپ کافر ہیں, اور مومن عورت کا کافر سے نکاح صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ سوچ اگر آج ہماری ان بچیوں کے دماغ میں پیدا ہو جائے تو شاید کسی غیر مسلم کے ساتھ اپنے گھر کی دہلیز کو پھلانگ کر کے باہر نہیں. کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر محرم, کسی غیر مسلم کے ساتھ جائز نہیں ہے. ام سلیم نے اتنا بہترین, بیوہ عورت ہے, ٹھکانہ چاہیے, سہارا چاہیے, اور پیسے والا رشتہ مل رہا ہے. کہہ رہے نہیں میں شادی نہیں کر سکتی جب تک تم اسلام قبول نہیں کرو.
پھر حضرت ام سلیم نے اسی لیٹر کے اندر، اسی خط کے اندر ابو طلحہ کو اسلام کی دعوت پیش کی، اسلام کی تبلیغ کی۔ ابو طلحہ کے دل میں اسلام اتر آیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ام سلیم نے جواب دیا، اے ابو طلحہ اگر تم اسلام قبول کر لو، مجھے مہر کے اندر کوئی انگوٹھی نہیں چاہیے، کوئی سونا چاندی نہیں چاہیے، اے ابو طلحہ تم اسلام قبول کر لو، وہی میرا مہر ہو جائے گا۔ نکاح ہو گیا، اور تاریخ کا یہ پہلا نکاح تھا جس میں شوہر کا قبول اسلام بیوی کا مہر بن گیا۔ اس میں ایک پیسے کا مہر نہیں تھا، حضرت ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور یہی ان کا مہر بن گیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنا برکت والا نکاح کبھی نہیں کیا۔ نکاح ہو گیا، اب ان کے یہاں آگے چل کر کے ایک اولاد پیدا، ایک بچہ پیدا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا ابو عمیر۔ یہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیارا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام سلیم کے گھر آتے تھے، بچے کو گود میں لے کے کھلاتے تھے۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، اس نے چڑیا پال لی، چڑیا کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی آئے تو دیکھا بچہ بڑا اداس ہے، گھر والوں سے پوچھا بچہ کیوں اتنا اداس ہے؟ پتہ لگا اس بچے کی چڑیا مر گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی رحمت کائنات تھے، رحمت للعالمین تھے، بچوں کے جذبات کو بھی سمجھتے تھے۔ آپ نے اس معصوم بچے کی دلجوئی کے لیے کہا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، بیٹا ابو عمیر تمہاری چڑیا کہاں چلی گئی؟ بیٹا تمہاری چڑیا کہاں چلی گئی؟ یہ کہہ کر کے آپ نے اس معصوم بچے کے دل کو ڈھارس بدائی، اس کے دل کو سکون پہنچایا۔ یہی بچہ بیمار ہو گیا اور سخت بیمار ہو گیا۔ ابو طلحہ سفر میں جا رہے تھے، بیوی کو وصیت کر کے گئے کہ میرے بچے کا دھیان رکھنا، اس کے دوا علاج میں کوئی کمی مت کرنا۔ ابو طلحہ سفر میں ہیں، بچے کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم گھر والوں سے کہتی ہے خبردار، آج شام کو بچے کے باپ گھر میں آنے والے ہیں، ابو طلحہ بچے کی موت کے بارے میں کوئی بتائے گا نہیں، میں بتاؤں گی سب سے پہلے۔ ابو طلحہ شام کو گھر آئے، آتے ہی پہلا سوال میرا بیٹا کیسا ہے؟ ام سلیم یہ نہیں کہتی ہے بیٹا مر گیا، کہتی ہے آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ سکون سے، جھوٹ بھی نہیں ہے، مر گیا بیچارہ، بیماری میں تڑپ رہا تھا، اللہ کیا پہنچ گیا، سکون سے تو آئی ہے۔ کہا اے ابو سلیم آپ کا، اے ابو طلحہ آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ سکون سے۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے فَتَزَيَّنَتْ لَهُ كَأَحْسَنِ مَا تَتَزَيَّنُ۔ ام سلیم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، سجتی ہیں، سنورتی ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ایک ماں کا کلیجہ دیکھو، بچے کی لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے اور اس بچے کی ماں اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہے، سج رہی ہے، سنور رہی ہے تاکہ باپ کی غم کو کچھ ہلکا کر دے۔ اپنے شوہر کے لیے سکتی ہیں، صبرتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سفر سے آؤ تو، اس زمانے میں چونکہ موبائل کا دور نہیں تھا کہ سفر سے آپ انفارم کر دیں آج میں شام کو آنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ خبردار اچانک رات میں گھر میں مت آیا کرو۔ بیوی کس حال میں ہے، اس نے نہایا دھویا ہے کہ نہیں ہے، زیب و زینت اختیار کی ہے کہ نہیں ہے، اس نے زیر ناف بال وغیرہ صاف کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، اچانک رات میں مت آیا کرو، آپ نے منع کیا۔ تو صحابہ رات میں اچانک نہیں آتے تھے، دن میں مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے تب آتے تھے گھر میں، یہ دستور تھا، یہ نبی کی سنت تھی۔ ہاں آج کے زمانے میں چونکہ موبائل سے آپ انفارم کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت ام سلیم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، سجتی ہیں، سنورتی ہیں، میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے، بچے کا جنازہ رکھا ہوا ہے گھر۔ صبح ہوتی ہے، ام سلیم اپنے شوہر سے بڑے پیار سے، بڑی حکمت کے ساتھ بات کرتی ہیں، اے ابو طلحہ اگر ہم نے کوئی سامان کسی سے ادھار لیا ہے، کسی سے عاریت کے طور پہ لیا ہے، امانت کے طور پہ لیا ہے، اور وہ سامان کا جو مالک ہے وہ سامان واپس مانگ رہا ہے، اے ابو طلحہ وہ سامان ہمیں دے دینا چاہیے یا برا ماننا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے؟ کہا ہے اے میری بیوی جب سامان کے مالک ہم نہیں ہیں، سامان کا مالک کوئی اور ہے تو سامان تو دے دینا چاہیے، یہی دستور ہے۔ کہا ہے میرے شوہر آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ نے آپ کے بچے کو اٹھا لیا ہے، آپ کا بچہ انتقال کر چکا ہے، کل سے اس کی لاش گھر میں رکھیے، جائیے اس کے کفن دفن کا انتظام کیجیے۔ اللہ، ابو طلحہ تو ہکا بکا ہے، انہوں نے کہا میرا بچہ گھر میں مرا پڑا تھا اور میں اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا تھا۔ انہیں اتنا غصہ آیا،
وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کو پورا معاملہ بتایا. کہا ہے اللہ کے نبی میری بیوی نے ایسا ایسا کیا. اللہ کے نبی نے حضرت ام سلیم کے اس عمل پر شاباشی. آپ نے کہا واقعی انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اللہ خوش ہوا ان کے کام سے, اور اللہ اس بچے کا نعمت بدل تم کو دے گا. یہ صبر کیا ہے جو ام سلیم نے, یہ صبر بیکار نہیں جائے گا. اور اللہ نے اس صبر کا ایسا بدلہ دیا. آگے چل کر کے ایک اور بچہ پیدا ہوا ام سلیم کے گھر میں جس کا نام عبداللہ تھا, اور وہ اتنا برکت والا تھا کہ جب وہ بڑا ہوا, اس کی شادی ہوئی, اس کے 9 بیٹے ہوئے, سب کے سب قرآن کے حافظ اور قاری اور عالم بنے. میرے بھائیوں, بیوی کا کام شوہر کو خوش کرنا ہوتا ہے. ام سلیم نے کر کے دکھایا. اور اپنے نبی کی زندگی کا وہ واقعہ یاد کرو جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی. قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی کے کندھے پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی, اور آپ گھبرائے گھر آئے اور آپ نے کہا خدیجہ مجھے جلدی سے کمبل اڑا دو. گرمی کا موسم تھا لیکن آپ کانپ رہے تھے. حضرت خدیجہ جلدی سے کمبل لائیں, آپ کو اڑایا. پوچھا سرتاج کیا بات ہے, شوہر کیا بات ہے, کیوں آپ اتنے گھبرائے ہیں؟ آپ نے پورا واقعہ سنایا, اور سنا کر کے آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی, اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی. میری پیاری ماں بہنوں, بیوی کا کردار دیکھو کیا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی بڑی پریشانی کے عالم میں, بڑی ٹینشن میں. آپ کو اپنی جان جانے کا خطرہ ہے, آپ کو اپنی زندگی کے جانے کا خطرہ ہے, لیکن ہم حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہیں, اماں خدیجہ کیا فرماتی ہیں, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اے میرے سرتاج, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتقسم المعدوم وتقری الضعیف. اے میرے سرتاج, آپ تو غریبوں کے ماوا ہیں, آپ تو یتیموں کے ملجا ہیں, آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں. اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اگر اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی ہے تو اللہ ضرور اس ذمہ داری کو پوری کرائے گا. یہ تھا ایک بیوی کا. بیوی کا کام ہے شوہر کو خوش کرنا. اور ایک اور کام ہے بیوی کا, شوہر کے گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو انٹری نہ دے. اگر منع کر دے شوہر کی فلاں کو گھر میں داخل نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کی خطبے میں فرمایا کہ یہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر, یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی گھر میں کسی ایسے انسان کو آنے نہ دے جس کی پرمیشن شوہر نے. اور شوہر کا 5واں حق یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے. کسی اور مرنے والے کے لیے, کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے, 3 دن سے زیادہ وہ اچھے کپڑے نہ پہنے, 3 دن سے زیادہ وہ زیب و زینت نہ کرے. مگر شوہر مر گیا ہے تو 4 مہینہ 10 دن تک اسے خوشبو نہیں لگانا ہے, اسے زیب و زینت نہیں کرنا ہے, اسے بہت چمکدار اور رنگین کپڑے نہیں پہننا ہے, اسے سمپل طریقے سے رہنا ہے, زیب و زینت سے دور رہنا ہے, اور بلا ضرورت اسے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے, جس کو ہم عدت کہتے ہیں. اس عدت کا پیریڈ اسے شوہر کے احترام میں. اب شوہر کا حق کیا ہے, شوہر کے اوپر بیوی کا حق کیا ہے, شوہر کے اوپر بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو پہلی ذمہ داری مہر ہے. وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, بیویوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دو. یا ہمارے کتنے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کی بیوی کا مہر 7.5 روپیہ ہوگا, آج تک نہیں دی ہوگی. 32.5 روپیہ کچھ لوگوں کا مہر ہوگا, آج تک بیوی کو نہیں دیے ہیں. جب بیوی مر جائے گی نا, اس کا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے معاف کر دو. نہیں, مرنے لگے گی تب معاف کرائیں گے. اور اگر مرنے کے ٹائم معافی نہیں مانگ سکے تو مرنے کے بعد مولوی صاحب کے پاس آ کے پوچھیں گے, مولوی صاحب بیوی کا مہر نہیں دے پائے, اتنا پیسہ کمایا بیوی کا مہر نہیں دے پائے. اسی لیے اب ہم نکاح پڑھانے جاتے تو پوچھتے بھائی صاحب نگد ہے کہ ادھار ہے. نگد کو ہم ویلکم کرتے کہ آئیے پہلے آپ مہر دیجیے. بیوی کا سب سے پہلا حق, اور وہی آپ اسی کو زندگی بھر آپ دبائے رہتے. اچھا, بعض بیویاں بھی ڈرتی ہیں کہ مہر لے لیں گے تو بہت عذاب آ جائے. مہر کا پیسہ اگر شوہر دے دے بیوی کو تو بیوی ڈرتی ہے, ارے وہ تیرا حق ہے. اور جب مہر کی بات آئی ہے تو ایک بات اور سنو, مہر بہت بھاری بھرکم بھی نہ ہو, بہت ہلکا بھی نہ ہو. مہر میڈیم انسان کی حیثیت کے مطابق. اور بہت پیسے والا انسان ہے اور 1000-2000 روپے کا مہر ہے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور غریب آدمی ہے, لاکھ روپے کا مہر مانگ دو, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مہر سامنے والے کی حیثیت کے حساب سے ہونا چاہیے.
حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں خطبے میں کہا کہ اے لوگوں مہر میں غلو مت کرو، مہر بہت لمبا چوڑا مت وعدہ کرو. اس امت کی سب سے بہترین عورتیں تمہارے نبی کی بیویاں تھیں، اور تمہارے نبی نے اپنی کسی بیوی کو اور اپنی کسی بیٹی کو 12.5 اوقیہ چاندی سے زیادہ مہر نہیں دیا. تو مہر میڈیم ہونا چاہیے، مہر میں کچھ بھی دیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے التمس ولو خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی بھی دی جا سکتی ہے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آپ نے جب ایک صحابی سے ان کا نکاح کرنا چاہا تو صحابی سے آپ نے پوچھا اب معاک کا شیء من القرآن، کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. آپ نے کہا جاؤ میں نے اس عورت کے ساتھ تمہارا نکاح قرآن کی ان صورتوں کے بدلے میں کر دیا، تم اس کو یہ قرآن کی صورتیں سکھلا دینا، یہی مہر ہو جائے. تو پہلا حق ہے مہر دینا. دوسرا حق نام و نفقہ، بیوی کا خرچ آپ کے ذمہ ہے. بیوی خود کما کے اپنا خرچہ اٹھائے یہ نہیں، بیوی کا خرچ آپ کے ذمہ. بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، یہ آپ کی ذمہ داری. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جو کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ. وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جس لیول کا اور جس معیار کا کپڑا تم پہنتے ہو اس معیار کا بیوی کو بھی پہناؤ. ماشاءاللہ کپڑے کے معاملے میں تو عورتوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہم لوگ تو 1500 روپے میں نپٹ جاتے ہیں، ان کا تو 5000 سے شروعات ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو آپ نے فرمایا جس معیار کا تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی چہرے پر مت مارو. کبھی اگر بیوی اتنی نافرمانی کرنے لگے کہ ہاتھ اٹھانا پڑے تو خبردار چہرے پر ہاتھ. یہاں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، نبی نے کہا چہرے پر ہاتھ مت اٹھاؤ، اس کا مطلب مارنے کی پرمیشن دے دی، کھلی چھوٹ دے دی، ایسا نہیں ہے. نبی نے مارنے کی اجازت دی ہے، مگر نبی نے خود کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، اور آپ نے ہاتھ اٹھانے والوں کو اچھا نہیں کہا. ایک مرتبہ جب آپ نے صحابہ کو بیویوں کو مارنے سے منع کیا اور صحابہ کرام کی بیویاں بہت شیر ہو گئیں اور صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے شکایت کرنے لگے کہ عورتیں بہت شیر ہو گئی ہیں، آپ نے مارنے کی اجازت دے دی. اور جب شوہروں نے بہت ان کو مارا پیٹا تو بہت ساری عورتیں اللہ کے نبی کے گھر کو آ کے گھیر لیتی ہیں اور سب اپنے اپنے شوہروں کی شکایت لے کر کے آتی ہیں. اللہ کے نبی مسجد میں آتے ہیں اور منبر پر چڑھ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں آپ فرماتے ہیں میرے گھر پہ بہت ساری عورتیں اکٹھا ہیں، وہ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں ان کے شوہروں نے ان کو مارا ہے. اولئک لیسوا بخیارکم، وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ بہترین لوگ نہیں ہیں. بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا اچھا انسان. ولا تقبح، اور بیوی کو گالی گلوچ مت کرو، لعن طعن مت کرو. ولا تحجر الا فی البیت، اور بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو گھر کے باہر میٹر کو مت لے کے جاؤ، انٹرنل گھر کے اندر معاملے کو سلجھا لو، گھر کے باہر مت لے کے جاؤ. تو یہ شوہر کے اوپر بیوی کا حق ہے کہ وہ بیوی کا خرچہ اٹھائے، بیوی کو اچھا کپڑا پہنائے، بیوی کی رہائش کا انتظام کرے. اسکنوہن من حیث سکنتم، اللہ نے فرمایا جہاں تم رہتے ہو وہاں بیوی کو رکھو. ایسے بھی کیس آئے ہیں حیدرآباد میں، ایسے کیس بہت ہو رہے ہیں. شوہر رہتا ہے سعودی میں، بیوی رہتی ہے حیدرآباد میں. 10 سال 15 سال زندگی کا بہترین ٹائم شوہر نے سعودی میں گزارا، بیوی کی پوری جوانی ختم ہو گئی شوہر کے بغیر. اور جب شوہر 45 سال کا 50 سال کا ہو گیا تب اسے خیال آیا مجھے دوسری بھی کرنی چاہیے. اس نے دوسری ایک جوان لڑکی سے شادی کی اور اس جوان لڑکی کو لے کر کے وہ سعودی جا کے رہنے لگا. اور یہ بیچاری جو ادھیڑ ہو چکی ہے، جو جوانی اپنے شوہر کے بغیر ختم کر چکی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ حیدرآباد میں رہتی ہے. اس طریقے کے کیس بھی، اگر دوسری شادی کو آج سماج میں گالی بنا دیا گیا ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، اس میں بہت بڑا رول دوسری شادی کر کے پہلی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کی بھی ہے. اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ایک سے زیادہ شادی آپ کر سکتے ہیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، مگر شریعت نے شرط لگائی ہے آپ کو انصاف کرنا پڑے گا. اور وہ انصاف آپ بہت کم لوگ کرتے ہیں میرے بھائیوں. اور یہ ناانصافی اگر کسی نے کی، ایک بیوی کے اوپر اس نے زیادہ پیار اور محبت لٹایا اور دوسری کا حق اس نے مارا،
کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے، بخاری کے الفاظ ہیں، احد شقیہ مائل، اس کا ایک طرف کا چہرہ جھکا ہوا ہوگا، ایک طرف کا چہرہ پھلا ہوا ہوگا، اور دور سے سمجھ میں آ جائے گا یہ بے ایمان آدمی ہے جو اپنی بیوی کا حق مارتا تھا۔ تو بیوی کو اپنے ساتھ رکھو، بیوی کو اپنے سے دور رکھنا یہ بیوی کی حق ہے۔ بیوی کا حق یہ بھی ہے میرے بھائی کہ بیوی کے جذبات کا خیال رکھا جائے۔ شوہر یہ سوچے کہ صاحب میں جیسا چاہتا ہوں میری بیوی ویسی ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تم مرد ہو، وہ عورت ہے، اور عورت کے اپنے کچھ جذبات ہیں، کچھ ایموشنز ہیں، وہ کچھ نہ کچھ غلطی کرے گی، وہ کچھ نہ کچھ زبان سے کبھی ایسی بات بول دے گی جو نہیں بولنی چاہیے۔ اب وہ درگزر سے کام لو، نظر انداز کرو۔ ایک حدیث عام طور سے لوگ بہت بیان کرتے ہیں اور عورتوں کی بڑی کمی کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی، اور کون سی پسلی سے؟ سب سے اوپر والی پسلی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے۔ اس میں عورت کی خرابی نہیں بیان کی گئی ہے میرے بھائی، یہ عورت کی خصوصیت بیان کی۔ ہمارے سینے کے اندر پسلی ہے نا، پسلی ٹیڑھی ہے تبھی تو سینے کے اندر ہے، سیدھی ہوتی تو سینے میں ایڈجسٹ ہی نہ ہوتی۔ تو پسلی کا ٹیڑھا ہونا یہ پسلی کی خوبصورتی ہے۔ اللہ کے نبی اس حدیث میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عورت کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک نیچر ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ عورت کے مزاج کی رعایت کرے، عورت کے جذبات کی رعایت کرے۔ مسجد نبوی میں حبشی لوگ برچی سے کھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ اما عائشہ کی نظر پڑی، آپ نے کہا عائشہ تمہیں بھی دیکھنا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نبی کے کندھے پہ سر رکھ کر کے حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی، اور جتنی دیر تک میں کھیل دیکھتی رہی، میں جب تک تھک نہیں گئی اللہ کے پیارے حبیب وہاں سے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے شوہر کا بیوی کو خوش رکھنا، بیوی کے جذبات کے احترام میں اللہ کے نبی اتنی دیر تک کھڑے رہے۔ یہ آپ نے امت کو ایک میسج دیا کہ اپنے گھر میں جلاد مت بناؤ، اپنے گھر میں اپنی یہ امیج مت بناؤ۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب میری بیوی کے مجال کیا ہے کہ میرے سامنے جو ہے وہ ایک لفظ بول سکے، میں گھر میں آتا ہوں منہ پر تاؤ دیتا ہوں تو میری بیوی کی گگی بن جاتی ہے۔ تو بھائی صاحب آپ انسان نہیں، آپ جنات ہیں، آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں، جنات میں سے ہیں۔ انسان کے اندر رحمت، مربت اور عفو درگزر کی صفت ہونی چاہیے۔ ایک بیوی کا شوہر کے اوپر یہ بھی حق ہے۔ تو یہ شوہر اور بیوی کے حقوق کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئیں، کچھ متفرق باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین جو ہم میں سے شوہر حضرات ہیں انہیں اپنے نبی کی سیرت کی روشنی میں بہترین شوہر بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہماری مائیں بہنیں شادی شدہ ہیں اللہ انہیں ایک بیوی کا کردار نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے نوجوان لائن میں لگے ہیں اور جلد ہی انشاءاللہ وہ کسی کے شوہر بننے والے ہیں، اور جو ہماری بہنیں کسی کی بیوی بننے والی ہیں، اللہ ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں انہیں اپنے کردار کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بہترین پروگرام کو منعقد کرنے میں جن بھائیوں کا تعاون رہا، جن بھائیوں کی کوشش رہی، محنت رہی، مہینوں سے لگے رہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ کل ابھی دوسرا دن اس پروگرام کا باقی ہے، اللہ امن و سلامتی کے ساتھ اس دوسرے دن کے بھی پروگرام کو تکمیل تک پہنچائے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہم میں سے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ایمان کے ساتھ ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله۔